دبا کے لگے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ وقال تعالی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما الی آخر الآیہ۔ تقریباً ہر مہینے کے دوسرے جمعہ میں ہم یہاں آتے ہیں، تو ہم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے، پردہ اسلام کی نظر میں۔ پردہ ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ہم نے بحث کی تھی۔ اسی میں بے پردگی کو ملانے ہم سوچ رہے تھے، بے پردگی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اتوار کے درس میں اس پر بحث کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ درس بے پردگی کا فتنہ اس سے متعلق ہے۔ یہ بے پردگی کہاں سے آتی ہے، شکلیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، برے اثرات کیا ہیں۔ اگر اس بے پردگی کا سد باب اور اس جرم کو معاشرے سے مٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں مردوں سے بڑھ کر خواتین اگر زیادہ ہوتے بہت فائدہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ درس انشاءاللہ اسی سے متعلق ہے، بے پردگی کا فتنہ، بے پردگی یہ سب کیا ہوتی ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کو زندگی گزارنے کا موقع، زندگی گزارنے کے لیے جو ہے اصول و ضوابط دیے، یہ بتایا کہ عورت کس کے سامنے کیا کیا چھپانا، کیسے پردہ کرنا۔ سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب، یہ 2 صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکام بتائے۔ اسی لیے لڑکیوں کے مدرسے میں یہ 2 سوریں ضرور پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ عورت کیا ہے، اسلام نے اس کی کیفیت حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں پردے کے بارے میں سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو حکم دیتا ہے۔ نبی کی بیوی اگر سدھر گئی، آئیڈیل بن گئی، امت کی عورتیں ان کو آئیڈیل بنا کر ماشاءاللہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہا اے نبی کی بیویوں، اے مسلمان عورتوں، قیامت تک جتنے مسلمان عورتیں آئیں گی ان تب سے ہے، کہا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کیا کہا؟ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا عورت کو بغیر سبب کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو نکلنا، ورنہ بغیر ضرورت کے عورت کو گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس کے بعد کہا جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر مت پھرو۔ ایک طرف تو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، دوسری جگہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جاہلیت میں بے پردگی بہت ہوتی تھی، عورت کو آلہ ہوس سمجھا جاتا تھا، اس کو خواہش پوری کرنے کا ایک آلہ سمجھ بیٹھے تھے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے بیوی ایسا مت کرو۔ ماشاءاللہ اس آیت پر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से अमल किया। कोई भी बीवी अल्लाह के नबी की ये पर्दे की आयतें उतरने के बाद बेपर्दा घूमी हो माशाल्लाह कहीं नहीं बता सकते। बल्कि यहाँ ख़वातीन भी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा वो जंग करने के लिए गई कमांडर बन के, जानते हैं जंग जमल हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान हुई, जाके वापस आ गई। जब भी वो इस आयत पर आती तो ज़ारा ख़ितार रोते हिचकियाँ आ जाते, पूछते अय उम्मे अब्दुल्ला इस कदर रोने की ज़रूरत क्या है? तो क्या जवाब देती, देखो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की बीवियों को घर में बैठने का हुक्म दिया और बग़ैर सबब के घर से बाहर ना निकलने और जाहिलियत की तरह बेपर्दा घूमने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी की पर आयतें उतरी तो आयशा कहती हैं माशाअल्लाह इस आयत की ही नहीं बल्कि किसी आयत की खिलाफ वर्जी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, मगर एक मरतबा जो कमांडर बनकर बाहर जाकर आ गई ना, वो गुनाह मुझे इतने सताता है कि जब भी इस आयत पर आती हूँ तो माशाअल्लाह क्या है रो देती हैं। लिहाजा एक बेपर्दा औरत जब बाहर निकलती है तो उसे सोच लेना चाहिए कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़िंदगी में एक मरतबा गई, इतना रोती थी। आजकल तो अपनी औरतों को क्या बोलते, जैसे पानी के आंसू ने खून के आंसू रोना चाहिए, मामला वैसा है। दूसरी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसका तर्जुमा आगे आता है। देखिए बेपर्दगी का फितना ये शैतान शुरू करता है। सबसे पहले ये बेपर्दा किसको किया? आदम और हव्वा को किया। अगर आप तारीख़ देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा फरमाया, हव्वा को पैदा फरमाया, कहा उस दरख्त के करीब भी न जाना, मगर क्या किया शैतान? वो वसवसा डाला जाके, तो हुआ क्या? जैसे ही दरख्त का फल खाए वो जन्नत का नूरानी लिबास पहन करते हज़रत आदम और हव्वा, जैसा कि तफसीर किताबों में आता है। जैसे ही वो आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो फल खाए तो फ़ौरन शर्म का भी पीछे का हिस्सा नज़र आने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर हया भी रखी है, फितरत पर हया भी गैरत भी रखी है, तो क्या करने लगे? शर्म के मारे, हया के मारे जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने नापसंदीदा मुकामात को छुपाने लगे। हम आपसे बोलते हैं, ये बात याद आ जाती है, आगे जिक्र नहीं करेंगे। आपने बिल्ली को देखा होगा, अल्लाह ने जानवरों में हया को रखा है। जब उसे टॉयलेट की ज़रूरत होती है तो क्या करती है? ज़मीन खोदती है, करती है, फिर मूँछ देती है। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान तो इंसान जानवरों को दुनिया में हया सिखाई। लिहाजा हम जानवरों को देख कर तो हया सीख सकते हैं। और ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने पिग के गोश्त को क्यों हराम किया है? खिंजीर क्यों हराम किया? हराम इसलिए किया, उसका गोश्त खाने से इंसान के अंदर से गीरत का मादा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप देखो जो कौमें वो गोश्त खाती हैं वही कौमें ब्लू फिल्म बनाती हैं, वही कौमें गाने बजाने बेहयाई के काम करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गोश्त को, उसके चमड़े को, हर एक को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया। तो लिहाजा क्या मालूम हुआ? ये बेपर्दगी का फितना कहाँ से शुरू हुआ? हव्वा से शुरू हुआ। सबसे पहले उसने हव्वा को बेपर्दा किया, आदम को बेपर्दा किया, वहीं से शुरू हो गई। और अल्लाह ताला अपने आदम के बेटों, देखिए कुरान में कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता, कभी या अय्युहन्नास आता, लेकिन कभी आय आदम के बेटों बल्कि भी आता। ये क्यों? अल्लाह बताता है ये कुरान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, आदम के हर बेटे बेटी के लिए भी है। देखिए अल्लाह के अंदाज कैसा है। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, कहा कि आय आदम के बेटो शैतान तुम्हें फितने में न डाले। क्या कर रहा था शैतान? कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, उसने तो तुम्हारे बाप को, माँ को जहन्नम से निकाला, जन्नत से निकाला था। अल्लाह फरमाता है कमा अखरजा अबवैकुम, इसलिए कि उसने तुम्हारे बाप और माँ को, वालिदैन को जन्नत से निकाला था। जन्नत से निकाला तो बात अलग, लिबास भी निकलवा दिया था। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए देखो कुरान करीम में आदम का किस्सा 7 जगह आया है। सूरह बकरा से शुरू होता है, सूरह सात तक आता है। अल्लाह आदम के किस्से को देकर जिक्र बताता है ये दुनिया में बेपर्दगी शुरू करने वाला शैतान है। लिहाजा शैतान जैसे तुम्हारे बाप आदम का दुश्मन था, हव्वा का दुश्मन था, इब्राहिम का दुश्मन था, वैसा मुकम्मल तौर पर उसको दुश्मन समझो।
معزز حاضرین، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بے پردگی آدم و حوا کے بعد دنیا میں کیسے آئی، آدم و حوا تو وہ بے پردگی اختیار نہیں کرے، شیطان کرے سو، لیکن جنت سے نکالے گئے تو فوراً کیا کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر توبہ بھی کر لی۔ اب آپ کو بتا دیجیے، دنیا میں بے پردگی کا فتنہ جو زیادہ پیدا ہوا بنی اسرائیل میں تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اس وقت بلکہ قیامت تک امت مسلمہ سے بڑھ کر افضل کوئی قوم نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، کہا تم بہترین امت ہو، تو یہ امت افضل امت ہے۔ مگر اس امت کے افضل ہونے سے پہلے دنیا میں بنی اسرائیل اپنے وقت کی افضل ترین قوم تھی۔ اللہ فرماتا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ اے بنی اسرائیل کان کھول کر سن لو، اللہ نے تمہارے اندر نبیوں کو پیدا فرمایا، اسحاق کی ذریت میں لاکھوں انبیاء آئے، اور اللہ فرماتا ہے اے انبیاء، اے بنی اسرائیل، اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے، اللہ نے تم میں بادشاہ بھیجے، اور اللہ نے کیا کہا دیکھو، اور اللہ نے تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں جب وہ میدان تیہ میں تھے، بھوکے پیاسے ہو جاتے، آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا۔ من و سلوہ جنت کی غذا ہے۔ اب یہ اس سے بڑھ کر کسی قوم کو آسمان سے غذا نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بنی اسرائیل کو اپنے وقت کی افضل ترین قوم قرار دیتا ہے۔ مگر یہ بات بھی ہے، بنی اسرائیل زوال کا شکار کیوں ہوئے، اللہ کا غصہ کیوں اترا؟ اب بولیں گے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے، ناشکری کرے، سب الگ جگہ ہے، انبیاء کو جھٹلائے، نبیوں کو قتل کرے، گستاخی کرے، کثرت سوال کرے۔ مگر مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے وقت کی افضل ترین قوم بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں یہ بھی ہے ان کی عورتوں میں فتنہ آ گیا تھا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ یہ دیکھیے، بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ ان کے خواتین میں، بنی اسرائیل کے خواتین میں بے پردگی شروع ہو گئی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا بھول جاؤں گا، اس کو لے لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکے میں قریش کے علاوہ، یا آپ لوگ یہ پوائنٹ نوٹ کرو، مکے میں قریش قبیلے کے علاوہ پورے کفار مکہ کیا کرتے تھے، مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے۔ انہوں کیا بولتے تھے، ہم جس کپڑے میں گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے میں ہم طواف نہیں کرتے، بولتے ننگے طواف کرتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی۔ استغفر اللہ، کیا اللہ کی عبادت کرنے وقت انسان برہنہ ہو جائے، ننگا ہو جائے، بے پردہ ہو جائے تو یہ کیا اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی توہین ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم کے بیٹو، تم جب نماز کو جاؤ تو جو ہے اپنے آپ کو زینت اختیار کرو۔ اللہ انہی کے بارے میں آیتیں اتارا، اور اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ننگے طواف کرتی تھی، اشعار پڑھتی تھیں، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا ان کی عبادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور اللہ کے نبی بہت برداشت کیے اس بے پردگی کے فتنے کو۔ مکے میں 13 سال، مدینہ کیے، مکے میں 13 سال تک آپ نے اس کو برداشت فرمایا۔ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ننگے طواف کرتے، آپ نے بے پردگی کے اس فتنے کو برداشت کیا، اپنے صحابہ کے عقیدے کو، توحید کو مضبوط کیا۔ دوسری طرف دیکھو، مدینہ آنے کے بعد تقریباً 8 سال تک بھی آپ نے ان کو برداشت کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں، یہ دیکھیے 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر الحج بنا کے بھیجا تھا۔ ابو بکر نکلے، پیچھے اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی اور چہیتے داماد علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا، بولے اے علی جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر 2 اعلان کر دینا۔ وہ کیا 2 اعلان؟ آج کے بعد 9 ہجری کے بعد کوئی بھی کافر جو ہے عقیدے کے اعتبار سے گندا اور نجس ہوتا ہے، کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ دوسرا اعلان یہ تھا اس کے بعد کسی کو ننگا بے پردہ ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے مذہب اسلام میں عبادت کرنا بولے تو مرد بھی کہاں سے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا۔ اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو کیا کرنا، آپ
مطلب اپنے یہ کندھے بھی چھپانا مرد کے لیے. عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت تو اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل جو ہے اپنے جسم کو چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گی. آپ دیکھیں گے آج کل تو دیکھتے ہیں برہرا رہنا بعض لوگوں کے پاس ایک مذہبی شکل ہے, ننگے پھرتے رہتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ انسانیت کی توہین ہے. تو لہذا ہم آپ کے سامنے بتا رہے تھے یہ بنی اسرائیل میں عورتوں کا فتنہ پیدا ہوا. اچھا عورتیں کیا فتنہ کریں اس کی وضاحت بھی علماء نے بتائی ہے. وہ کیا ہے دیکھیے, ایک عورت لمبی چلتے رہتی, دوسری گڈی عورت کیا کرتی, وہ ہلس کی چپل پہن لیتی. لیکن عورت لمبی چلتی ہے, دونوں طرف لمبی عورت, ایک عورت بیچ میں گڈی پستخط, انہیں کیا کرتی, وہ لکڑی کی چپل پہن کر چلتی. تو یہ بھی غلط نہ ہوا. تو لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتوں میں اونچے اونچے ہل کی چپل پہننا, یہ پہنتے ہیں, بنی اسرائیل کی عادت ہے یہ. اور اسی طریقے سے ان کے اندر اور ایک فتنہ کیا ہوا, گھر کے باہر عطر استعمال کرنا. جب مسجد کو آتے عطر لگا کے آتے. اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں, علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے, عورتوں کو جب پیریڈ ہوتی نا دن کم ہوتے تھے, 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن. مگر یہ بنی اسرائیل کی جو کمینی عورتیں تھیں بن ٹھن کے مسجد کو آتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیریڈ کے ایام بڑھا دیے ایام. تمہیں ایام میں رہو, حیض میں رہو, مسجد کو آؤش نہ کو تمہیں. ان کی شرارت کی وجہ سے یہ ہوا, تو آج تک وہ دیکھ رہے ہیں ہم عورتوں میں جاری ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے. جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تب یہی صورتحال ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کے عورتوں کے اندر اور ایک تھا, ہمارے پاس اردو کی زبان میں بولے تو جوری بننا, وہ باہر کے وہ بال لے کے لگا لیتے ہیں. یہ بھی بنی اسرائیل کی عورتوں کے اندر تھا. اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, دیکھیے بنی اسرائیل کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ ہے, بنی اسرائیل کے ہلاک ہونے کی وجہ, دیکھیے بنی اسرائیل کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ ہے, بنی اسرائیل کی, دیکھیے بنی اسرائیل کی فقیر عورت کیا کرتی, فقیر عورت کیا کرتی, اسے فقیر عورت کیا کرتی تھی, وہ مالداروں کے عورتوں کی طرح, مالداروں کے عورتوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتی تھی. لہذا ہم آپ کو اگزامپل دیتے ہیں. وہ کیا اگزامپل ہے, مثال یہ ہے, ہماری کچھ خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں اچھے کپڑے زیورات پہننے کو اس میں شادی میں جانا, اگر اس کے پاس حیثیت نہیں تو کیا کرتی, انہیں فقیر دوسری مالدار عورتوں کے پاس یا بھان کے پاس وہ زیورات لے کو جھوٹے پہننے کو جاتی. لہٰذا معلوم ہوا اس میں بھی بنی اسرائیل کی مشابہت ہے. فقیر کو اللہ جتنا تھا اتنا نہ پہننا, کیا ضرورت ہے اس کو مالدار عورت کی طرح پہن کے نکلنا. اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جھوٹی شان کرتے ہیں. دیکھیے عورت کا سب سے بڑا زیور اس کا نکلس نہیں, عورت کا سب سے بڑا زیور اس کا ہار نہیں, عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے. اگر ہم نے سونے کے چاندی کے بھر کے نکلس سب اس کے گلے میں ڈالو, کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک اس کے دل میں, اس کے چہرے میں, اس کے چلنے اٹھنے میں, اس کے دل میں حیا نہیں ہوتی, تب تک جو ہے بے پردہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عبادت کے لیے بن ٹھن کے آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنے زمانے میں اگر تمہیں بھی بنی اسرائیل کی طرح کچھ کام کرے تو رسول اللہ منع کر دیتے تھے, ایسا فرمایا. اب اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو منع فرما دیتے, مگر عائشہ سے پوچھا گیا کئی کو منع کر دیتے تھے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نماز کو آنے کا ادب معلوم نہیں تھا, بن ٹھن کے بے پردہ ہو کر آتے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو منع فرما دیتے. لہٰذا عورت جب عبادت کرنے مسجد میں آتی ہے, اگر وہ بے پردہ ہے تو اس کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. دیکھیے بے پردہ مسجد کے لیے نہیں آ سکتی, بھلا بتائیے شادی میں ادھر ادھر جانا کیسے اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے. اور دیکھیے آج یہ بے پردگی ایک اجتماعی گناہ کی شکل میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بے پردگی کی قباحت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. بلکہ بعض لوگ تو ایسا بولتے ہیں بے پردہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کر کے عورتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. حقیقت یہی ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. ماشاءاللہ مدینے میں 4-5 سال پڑھے ہم لوگ. وہاں کیا کرتے تھے, تقریباً 10 مہینے وہاں رہتے. وہ چھٹی میں انڈیا آتے تھے.
اب وہ ماشاءاللہ وہاں رہ کر دل سب پاکیزہ ہو جاتا تھا، آنکھوں کی حفاظت، فلاں کی حفاظت، لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ میں آتے بس وہ کیا ہوتا، وہ بے پردگی شروع ہو جاتی۔ اور آپ کو معلوم ہے میں جو جامعہ اسلامیہ میں تعلیم جو ہوئی 2001 سے 2007 تک، اس وقت سعودیہ کی فلیٹ میں اگر کوئی غیر مسلم بھی عورت اگر چڑھنا بولے تو ریاض سے کوئی بھی انڈیا کو آنا، انہیں وہ بٹو لگا کرتے کچھ بھی لگاتی، مگر جب تک برقع نہیں پہنتے فلیٹ کے اندر الاؤ نہیں رہتا۔ بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا، لیکن آج کل حالات تو بدلے، یہ بات ہے۔ میں نے دیکھا غیر مسلم عورتوں کو بازار میں نکلنا بولے تو بھی اپنے کپڑے نہیں دکھا سکتے، اگر دکھائے تو فائن۔ اسی لیے عورتیں کیا کرتی ہیں، برقع پہن کر اگرچہ اوڑھنی نہیں اوڑھتی لیکن اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، بے پردگی آج اجتماعی گناہ کی شکل میں مکمل طور پر جو ہے نکل رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی عورتوں کی وجہ سے ان کے اوپر سے فضیلت کا تاج چھین لیا۔ اللہ امت سے بھی کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، خصوصاً سارے نبی سارے عورتوں سے کہتا ہے، دیکھو اگر امت کی خواتین بے پردگی کرتی رہیں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حقیقت یہی ہے۔ دیکھیے کہ آپ کو بتاتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں، بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے، وہ لشکر میں زنا کرنے والی عورتیں تھیں۔ استغفر اللہ، لشکر ہے لڑ رہا ہے مگر اس میں کون ہیں، بے پردہ عورتیں، زنا کر عورتیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے اسی بے پردگی نے، اسی زنا کی کثرت نے بنی اسرائیل کو نعوذ باللہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے آج بھی اگر ہم اس بے پردگی کے گناہ کی قباحت کو اپنے دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کبھی نہیں آئے گی۔ اور دیکھیے بے پردگی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ جب بندہ عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، لیکن جو عورت بے پردہ ہوتی ہے گویا وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، اور جس پر اللہ کا غصہ اترا وہ بچ سکتا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ اور یہ بے پردگی کیا ہے، اگر میں لوکل زبان میں بولوں، بے پردہ رہنا چنچل عورتوں کی علامت ہے، بے پردہ رہنا فاسق و فاجر عورتوں کی علامت ہے۔ جو عورت پاکیزہ رہتی ہے اسے معلوم ہے میرے رب نے میری حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پردے کا حکم دیا۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اس زمین پر رہ سکتی ہوں۔ ایک عورت بے پردہ جب رہتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے جس زمین پر میں ہوں وہ زمین کس کی، اللہ کی، اس زمین پر حکم کس کا چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا نا۔ اگر آپ اپنے سے کچھ لاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بے پردگی جو عورت کرتی ہے ان کے اندر دین بیزاری بہت ہوتی ہے۔ اب دیکھو ہمارے پاس خواتین پردہ جو کرتی ہیں، نوز پیس کیا بھی نہیں بنتی، وہ اس کا پہننے کو پردہ سمجھ جاتی ہیں، وہ پردہ نہیں ہے۔ عورت پورا جسم چھپائے لیکن ساتھ میں کیا کرنا، وہ عورت اپنے چہرے کو چھپانا، اور چہرہ تو یہی خوبصورتی کا مرکز ہے۔ آپ پورا چہرہ پورا جسم چھپا لے کے چہرہ ظاہر کر دے تو کیا ہے، بسوں میں ٹرینوں میں سب دیکھتے ہیں عورتیں برقع پہنتی ہیں، اسکارف بن لیتی ہیں، یہاں پن ٹوپ لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اس کا وہ ماسک پہن لیتی، سمجھنے ہم نے پردہ کر لیا، پردہ نہیں ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے یہ بے پردگی کیا ہے جو عورتیں کرتی ہیں، اصل میں یہ دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے۔ دشمن کیا چاہتا ہے، دشمن یہ چاہتا ہے، یہودی یہ چاہتے ہیں، مغرب یہ چاہتا ہے عورت کو اوپر سے لے کر نیچے تک نعوذ باللہ مکمل طور پر ننگا کر دیا جائے۔ آج مغربی تہذیب عورت کو ننگا کرنے پر تلی ہوئی ہے، مگر مسلمان عورت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے نعوذ باللہ مغرب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو کوئی عورت، یہ حدیث سنیے، جو کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو لگانے والی عورت کو جتنے لوگ دیکھتے ہر دیکھنے والی آنکھ زنا کر رہی ہے، اور پورا وبال کس پر ہوگا، نکلنے والی عورت پر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے بولتا ہے کہاں جا رہی ہو، تو وہ کہتی ہے میں مریض کی عیادت کرنے جا رہی ہوں، اور کبھی بولتی ہے میں نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتی ہوں یا مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کر کے کہتے ہیں عورت اگر گھر میں رہ کر نماز پڑھی اس کے لیے یہ نماز بہتر ہے،
اور دیکھیے ایک قبیلے کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں کا ثواب، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ وہ ثواب اللہ کے نبی صحابت کو بتا سکتے، ابھار سکتے، مگر آپ بولتے دیکھو ہمارے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے سے اپنے گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ مسجد نبوی کی فضیلت ان کو بول سکتے، لیکن پھر بھی بولتے کہ اپنے گھر کا کمرہ تمہارے لیے مکمل طور پر بہتر ہے۔ اور آج کل بے پردگی یہ فیشن کے طور پر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں عورتیں کپڑے پہنتی ہیں، اوڑھنی نہیں اوڑھتی، کیا کرتی ہیں وہ واسکوٹ یا نہیں تو کوئی جرکن پہن لیتی ہیں، بس اتنا ہی۔ تو اس طریقے سے آج یہ فیشن کے طور پر نعوذ باللہ آ رہا ہے۔ اور دیکھو عورت جب پردہ کرتی ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جب عورت بے پردگی کرتی نا نعوذ باللہ اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل یہ ارتداد کے جتنے فتنے ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں یہ بے پردگی کے سیلاب کی وجہ سے ہی ہیں۔ اگر ہم نے عورتوں کے اندر پردے کے نظام کو ماشاءاللہ اگر سخت کر دیا، بے پردگی کے نقصانات کو اگر ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا، میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور ایک دیکھو یہ اہم پوائنٹ ہے، ایک عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو کون کون بدنام ہوتے ہیں دیکھ لو۔ ایک عورت جب بے پردہ نکلتی ہے، خراب لباس پہنتی ہے، اس کے پیچھے بدنام ہونے والے سب یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ماں بدنام ہوتی، لوگ بولتے کیا ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کری کیا؟ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں دلا رہے ہیں، مگر ان کو اللہ اور اس رسول کی اطاعت دینی علم نہیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ماں بدنام، نمبر 2 پر باپ بدنام، بولتے فلاں کی بیٹی ہے، اور تیسرا بھائی بدنام ہوتا۔ بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بہن کو سمجھائے، اور اسی طریقے سے شوہر شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کو پردے کا حکم دے۔ اور یہ بھی بتایا علماء نے شادی کے بعد، دیکھیے شادی کے بعد اگر کوئی عورت کو اس کا شوہر بے پردگی کا حکم دیتا ہے، اس پر ابھارتا ہے، ایسی بات میں شوہر کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پورے ذمہ دار بھی مکمل طور پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابن عمر کی حدیث میں کیا فرمایا، دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور تم کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج کل تو ہوتا کیا ہے، شوہر اپنے بیویوں کو لے کر بے پردہ بازاروں میں نکلتے ہیں، گاڑیوں کے سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، بلکہ میں نے اس خطبے میں بتایا تھا جا کر مردوں سے انکل بھیا بلکہ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، دیکھو ایسے 3 لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک آدمی اس شوہر وہ بھی ہوگا جو اپنے بیوی کے اندر نافرمانی دیکھتا ہے، شریعت کے خلاف ورزی دیکھتا ہے، پھر بھی خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوس کہا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بے پردگی اصل میں مغربی تہذیب کی دین ہے، ویسٹرن کلچر ہے یہ، ورنہ اسلامک کلچر تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور شارٹس وغیرہ کبھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا سمجھ جاتے ہیں لوگ، وہ عورت کیسا بھی برقع پہن لے، وہ کیا ہوتا ہے اس میں قیمتی برقعے ایسے نوز پیس آ جا رہے ہیں آج، اس میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ پردہ ہو رہا ہے بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پردہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسے بتایا ویسے کرنا چاہیے۔ اور یہ بے پردگی فطرت کے خلاف بغاوت ہے۔ کیسے بغاوت ہے؟ اور کوئی بھی قوم فطرت کے خلاف بغاوت کر کے کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب دیکھو فطرت سے جو بھی ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ قوم لوط کو دیکھو، مرد مرد عورت عورتیں، آج کل تو یہ ایک نئی تہذیب اور فیشن کے طور پر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بے پردگی اصل میں مغربی تہذیب کی دین ہے، فطرت کے خلاف بغاوت ہے، اور بے پردگی اصل میں عورت کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے کیسے چنچل برقعے ہماری خواتین پہنتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بے پردگی تباہ شدہ معاشرے کی پہچان ہے۔ یہ جس معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ اسکول، وہ کالجز، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں کی جہاں بے پردگی ہے وہاں آپ علم تو دے سکتے مگر اپنے بچوں کو دین نہیں دے سکتے۔ عورت کی گود سے اگر دین چلا گیا، بے پردگی آ گئی تو کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے اسباب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے بے پردگی ہوتی کیا، دیکھو حضرت امیمہ بنت رفیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بیعت کرنے آئے. آپ عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے. وہ کیا تھا بیعت میں؟ سب سے پہلے تھا تم شرک نہ کرو, چوری نہ کرو. اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے عہد لیتے ہوئے کہا وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, جہاں شرک سے اپنے آپ کو بچانا, جاہلیت میں جو بے پردگی کی شکلیں تھے ان شکلوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اللہ کے نبی عہد لیتے تھے. تو اس طریقے سے یہ تقریر ہو رہی ہے. یہاں جتنی خواتین ہوتی ہیں ان خواتین کو عہد کر کے اٹھنا چاہیے. انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردگی کو نعوذ باللہ نہیں جائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ بے پردہ جو عورتیں ہوتی ہیں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, رسول اللہ سے دور ہو جاتی ہیں, اور بے پردگی کی وجہ سے نعوذ باللہ عورت کیا ہوتی ہے, جنت میں جانے کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 قسم کے عورتوں کو دیکھا ہے, اس سے پہلے میں نے ایسے عورتوں کو نہیں دیکھا ہے. کون وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات, ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. آج کل دیکھو خواتین دشمنان اسلام ایسا کپڑا نکالتے پہن کر بھی ننگی. آپ نے فرمایا دیکھو نساء, ایسی عورتیں جو ننگیں, مائلات ممیلات, ایسی ہوتی ہیں ایسے مٹک مٹک کے ایسے اپنی کمر کو ہلاتی ہیں دوسری طرف کو اپنی طرف مائل کرنے والی. اور آپ نے ان فاسق و فاجر جہنم میں جانے والی عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کے سر پر دیکھو گے گویا اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتا ہے. آج کل عورتیں چوٹی نہیں ڈالتی, کیا کرتی ہیں وہ بالوں کو چونڈا بن کے اوپر ایسا رکھ لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والی عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح جہنم میں جائیں گی. اور آپ نے کیا فرمایا لا يدخلن الجنہ, جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. اس کی خوشبو کہاں ہے 40 سال پہلے معلوم ہو رہی ہے. تو جنت کی خوشبو تک نہیں پانا بلا تو جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گی نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو اذا رأيتموهن لعنوهن فإنهن ملعونات. آپ نے کہا بے پردہ عورت کو اگر دیکھو تو اس پر لعنت کرو, اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے قیامت کے قریب میں بے پردگی اور عام ہوگی. اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں پڑھے تو رونا آتا, ہماری نسل کیا ہوگی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا بزار کی حدیث میں قیامت کے قریب میں فحاشی اور غیبت بڑھ جائے گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہوگا کیا راستے میں ایک دم روڈ میں گدھے گدھیوں کی طرح لوگ زنا کریں گے. استغفر اللہ. یہ دن اللہ ہمارے اولاد کو بھی نہ دکھائے, ایسا ہوگا. اور اس وقت وہاں گزرنے والا ایک مرد, ایک حیا رکھنے والا ایک آدمی کہے گا دیکھو سب کے سامنے زنا کرتے, کم از کم جا کے وہ دیوار کے پیچھے زنا کرے تو اچھا رہتا. ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب میں بے پردگی عام ہوگی. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیوں میں جو بیرا روی پیدا ہو رہی ہے, ہمارے بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, ان سب کے ذمہ دار میں سب سے پہلے موبائل ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسے کپڑے پہناتے ہیں, اوپر کا پھولا کھلا رہتا ہے. عورت کو لڑکیوں کو کیسے کپڑے پہ اسکرٹ پہناتے ثانیہ مرزا کی طرح. اگر آپ اوپر سے ایسا پہنائیں نیچے سے ایسا پہنائیں جھانکے تو شرمگاہ نظر آئے. بھلا بتائیے لڑکی کو بچپن سے ننگا رکھ کر آپ پالیں, لیکن بڑے ہو کر اگر پردہ کرو بولے تو پردہ کیسے کرے گی وہ. اسی لیے میں نے خطبے میں کہا تھا کہ آج کل ماشاءاللہ عرب وغیرہ میں چلے جاؤ, چھوٹی بچی کو بھی برقع پہنا کو حرم کو لاتے. فائدہ کیا ہوتا اس کا, بچپن سے اسے سمجھ میں آتا میں محفوظ رہنا, میرے رب نے میری حفاظت کے لیے برقعے کو نازل کیا آسمان سے, اگر میں بچپن سے اگر یہ پہنوں تو بڑے ہو کر میری حفاظت ہوگی. اور ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ہے ماحول, وہ عورتوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو برقع پہناتی ہیں. معزز حاضرین وقت ہمارے پاس کم ہے, اب آپ کو بتاتے ہیں یہ بے پردگی کا سیلاب, یہ بے پردگی کا فتنہ بالآخر کیوں بڑھ رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں. میرے پاس تقریباً کئی اسباب ہیں, اس کی کن اسباب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب جہالت. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا میرا رب کون, میرا رسول کون, میرے رب اور میرے رسول نے میری حفاظت کے لیے کیا کیا سامان کیا, عورت نہیں جانتی. عورت کی گود علم سے خالی ہوئی, جہالت بھری. ہوتا کیا, غلط علم دے دے کر ہم نے اپنی عورتوں کو نعوذ باللہ مکمل طور بگاڑ دیا. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, آج مسلمان عورت اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بھی شرماتے. اتنا اس کا دماغ خراب, اسلامی کلچر سے اتنا دور, بلکہ وہ مغربی تہذیب کی اتنی دل دادا ہے وہ شاید مرنے سے پہلے وہ اسلامی تہذیب کو اپنانے بھی نعوذ باللہ کتراتی. یہ سب سے پہلے جہالت, علم نہ ہونا.
اپنے بچوں کو کوسا علم دو. جیسے بولتا میں ہمیشہ انجینئر فلاں فلاں بنانے سب سے پہلے اپنی عورت کو اپنی لڑکیوں کو مسلمان بناؤ. سب سے پہلے ان کے اندر عقیدہ درست کرو. دوسری چیز ہے علم شرعی کا کم ہونا. ہماری لڑکیاں ادھر ادھر جا کے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ہم صحیح تعلیم نہیں دیتے. ہم ماں باپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کی بچی کو غلط دوا اگر کوئی کھلا تو آپ برداشت کرتے؟ نہیں برداشت کرتے. اور اسی طریقے سے غلط علم دے دے کر ان کے ذہنوں کو نعوذ باللہ ایسے غارت کیا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے مسلم مینجمنٹ کے اسکول، مسلم مینجمنٹ کی یونیورسٹیاں سب دیکھ رہے ہیں اس میں بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ حیدرآباد کی بات کرو، دلی کی بات کرو، علی گڑھ کی بات کرو، مسلمان تعلیم میں آگے بڑھ رہے ایک طرف ہے مگر مسلمان لڑکیاں جو دین سے ہاتھ دھو رہی ہیں یہ بے پردگی کا ماحول بہت ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے تیسری بات ایمان کی کمزوری. صحابہ کرام کو دیکھو، صحابیات کو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں اتاری تو کیا ہوا، صحابیات تو دیوار سے چل کر لگتی تھیں، دیوار سے لگ کر چلتی تھیں. کیا ہوتا نتیجے میں وہ پردے پھٹ جاتے تھے. اللہ اکبر، ایسا تھا حال. آج کل تو عورت بیچ میں چلتی، ایک تو بے پردہ سب سے بیچ میں چلتی، یہ بھی غلط ہے. اور اسی طریقے سے ایمان کی کمزوری سے بے پردہ ہوتی ہے، بے پردہ ہو کر وہ غیر مسلم لڑکی سے بھاگ جا رہی. اور اسی طریقے سے اس کے اسباب میں دشمنان اسلام کی سازشیں. جیسے میں نے کہا خنزیر کا گوشت کھانے والے، خنزیر کا گوشت کھلانے والے بے حیائی اور غیرت کو پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھو سوشل میڈیا کھولو، سب سے پہلے عورت کی ننگی تصویر آتی ہے اور اس میں فوراً ایک وقت میں 4 عورتوں کی تصویر آتی ہے، چاروں برہنہ بے پردہ. اب انہیں پوچھتی کون چاہیے تمہیں؟ دیکھیے ہمارا ایمان کمزوری ہے. بندہ کیا ہوتا ہے اگر ایمان کی کمزوری ہے تو نعوذ باللہ فوراً وہ شکار ہو جاتا ہے. یہاں کو مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. مکے میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، مکے میں رہتے تھے. وہ عناق نامی ایک عورت تھی، عناق اس کا نام تھا، عناق. وہ پیشہ ور زنا. اس نے آ کر مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کو شاید اپنے دامن میں پھانسنے کی کوشش کی. پیشہ ور زنا تھی، زنا کر کے ہی حرام کمائی کھاتی تھی. اللہ اکبر. مرثد الغنوی کا ایمان دیکھو. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ مکے میں ایک عورت ہے پیشہ ور زنا، جس کا کام خود اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کر کے پیسے کمانا، یہ عورت مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. یہ اسلام کے واقعات میں پہلا واقعہ تھا ایسا ہے. اللہ نے آیتیں اتاری. دیکھو جیسے زنا اخلاقی نجاست ہے، کفر اور شرک بھی یہ بھی عقیدے کی نجاست ہے. وہ عناق کافر عورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والا سے شادی کرتا، مشرک مرد کافر مرد اپنے سے شادی کرتا، اور یہ ایسا کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کی دوسری آیت اتری. آپ نے مرثد کو بلایا، کہا یا مرثد لا تنکح عناقا، کہا کہ اے مرثد عناق سے نکاح مت کرو. عناق دور، حضرت غنوی رضی اللہ عنہ دور ہو گئے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے دیکھو، اللہ کے نبی صحابہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں. نصیحت کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھو. ایک مرتبہ کیا ہوا، اور ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے. وہ عورت پیچھے پڑ جاتی ہے. کس کی؟ حضرت مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کی. بصرے میں شاید کسی مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، پیچھے پڑتی ہے. تو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کا وہ جملہ میرے کانوں سے ٹکراتا، اے عناق، اے مرثد، کسی بھی زنا کار عورت سے شادی نہیں کرنا. دیکھو اگر میں بے پردہ ہوں، میرے گھر میں بے پردگی ہے، بہو کو لاتا ہوں، ایسی بہو لاتا ہوں وہ بھی بے پردہ ہے. ایسا ہے. اللہ فرماتا ہے اچھے لوگ، اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، بری عورتیں بری مردوں کے لیے، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے. اگر میں بے پردہ ہوں، میری بہن میری ماں بے پردہ ہے، تو بے پردہ بہو کو لاؤں گا میں. استغفر اللہ. اور اسی طریقے سے اندھی تقلید، جو دیے لے لیے. اچھا بے پردگی کا یہ سیلاب کہاں سے آیا؟ ویسٹرن کلچر نے دیا. ہم نے تو آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا. کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ کو بتاؤں، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کا نام ہے یعصوب. اس کا نام، وہ باہر سے شہد لاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے شہد کے مکھیاں. وہ شہد کی مکھی سردار کیا کرتی، وہ چھتے کے پاس جانے سے پہلے وہ شہد کو چیک کرتی. اگر وہ شہد صحیح ہے تو انٹری ہوتی، اگر وہ نہیں ہے تو وہ شہد کی مکھی کچھ مار کو ختم کرا
نکالتی. اللہ اکبر. یہ شہد کی مکھی اصلی شہد کو ایسے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اس مثال سے بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بھی نظام زندگی آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی ہو پیش کرنے والا، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی پیش کرے، اگر وہ اسلام کے نظام زندگی سے مطابق ہے، اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے لائے ہوئے شریعت کے مطابق ہے تو لو، ورنہ تو اسے منہ پہ مارو. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار سے امت کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ویسٹرن کلچر سے کتنا دور کیا. ان کے اشعار میں ایسا پیغام ہے، اگر آپ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اشعار کو پڑھ کر ماشاءاللہ کتنے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں نے توبہ کی. کبھی بولتے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تور سے یورپ سے نہیں ہے. کبھی بولتے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا. کیسا ایک ڈالی ہے، اس کے اوپر کوئی گھر بناتا نہیں بناتا. اس طریقے سے یہ کمزور نظام ہے. آسمان سے پردے کا جو نظام اترا وہی صحیح ہے. اور یاد رکھیے سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے بھی بے پردگی بہت آ رہی ہے. یہ سیریل، یہ فلم، یہ گانے، یہ شارٹس ہمارے عورتوں کے دماغ کو خراب کر دے رہے ہیں. غلط ماحول. انہیں خالہ کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، میں کہیں پردہ کروں. ہمارے تائے کے بیٹی پردہ آتے، میں کہیں پردہ کروں. مومن ویسے نہیں ہوتا، غلط ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے غلط ماحول پر اثر ڈالتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھو، مدینہ گئے تو ماشاءاللہ اپنے اخلاق کا کیسے اثر ڈالا. حیا کا فقدان. شرم و حیا اگر ہے عورت پردہ کرتی تو کیا معلوم ہوتا؟ جو عورت بے پردہ نکلتی ہے، چہرے کا پردہ نہیں، اس کے اندر حیا نہیں ہے. غیرت کا فقدان، دینی تربیت کی کمی، غلط نمونے. یہ فلمی ستارے، کرکٹ کھلاڑیاں اور یہ سیریل میں آنے والی عورتیں کیسا بیوٹی پارلر کرتی، کیسے کپڑے رہتے ان کے، دیکھیں تو ہمارا دماغ زنا کرنے لگتا ہے. غلط نمونے ان کے ذہن میں بیٹھے. اب ہوتا کیا ہے، عید کے موقع پر ہماری خواتین کپڑے خریدنے جاتی ہیں، فلم کا نام بول کپڑے لیتی ہیں، وہ ہیرونی کا نام بول کپڑے لیتی ہیں. بے پردہ عورت اپنے نعوذ باللہ غلط انداز سے وہ کیا کر رہی ہے، کما رہی ہے، اس کا نام بول کے لیتے ہیں نعوذ باللہ. اور اس سے ٹی وی کی تہذیب، اور اسی طریقے سے یورپی ممالک کے سفر کے دوران غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہونا. عرب وغیرہ میں آپ دیکھو یہ فتویٰ ہے، کسی بھی عرب میں رہنے والے مسلمان عورت کو یا مرد کو لندن کو، امریکہ کو، مغرب کو جانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. بولتے سفر کرو تو اپنی تہذیب کی کیا کرو، اپنی تہذیب کی حفاظت کرو. بن باز بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا، اگر آپ یورپ جا رہے ہیں، نہیں گئے تو بہتر ہے، گئے تو اسلامی کلچر کو وہاں اپنے پیروں تلے نہیں روننا اور غیر اسلامی تہذیب کو نہیں اپنانا. مگر ہوتا کیا ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں عرب وغیرہ بھی امریکہ میں ادھر ادھر لندن میں پڑھنے کا آگے داڑھی کاٹو، ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنو، عورتیں بالا کاٹو، یہ سب ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو کہوں تو غلط ہوگا. سوشل میڈیا سے کوئی سعودی سے تعلق رکھنے والے، انڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک مرد سے لو کر کے شادی کر لیتے، یہ سب دیکھو بے پردگی سے شروع ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے دوسروں سے متاثر ہونا بے پردگی سے آتی ہے. اور ایک بات بھی ہے، یہ بے پردگی کئی کو آتی بولے تو عورتوں میں مال کا غلط استعمال. آپ دیکھو فقیر عورت اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، دین تو رہتا، میلا کچیلا برقع پہن لے نکلتی انہیں، اب دیکھتے آپ. لیکن مالدار عورتوں کو دیکھو مستی بہت رہتی، انہوں چپکے وہ برقع پہن لیتے، تو کیا بولے تو شریعت پہ عمل کرنا بول کے پہن لیتے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ان کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو دین بیزاری آتی ہے. دین بیزاری جب آتی ہے تو وہ شریعت کی تعلیمات کو منافقین کی طرح کراہت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ گرمی میں پردہ پہننے کو جانا صحیح ہے؟ پسینہ آتا نا، اللہ تعالیٰ کئی کو ہمارے اوپر کرے رنگا. لہٰذا مالدار عورتیں بھی اگر ان کے اندر دین نہ ہو تو بے پردگی آتی. اور اسی طریقے سے آخرت کا خوف نہیں ہے، کیسے مریں گے وہی اٹھائے جائیں گے نا. اور ایک بات بھی ہے، غیر علماء کے غلط فتوے سن کر گمراہ ہو جانا. آج ایسے ہو رہا ہے، کون تو بھی اسلامک اسکالر کھڑے ہو کر ہزاروں کی پبلک میں بول دے لیا عورت کو چہرے کا پردہ نہیں ہے. انسان کیا کرتا، اپنے موقف کو دیکھ کر دلیل تلاش کرتا. انہوں بول دلے. یاد رکھیے غیر علماء ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. سلفی دعوت میں اتھارٹی کون؟ جو عالم، اس سے پہلے اس کا عمل بولنا یا دوسرے علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر کے رہنا انہیں، تب چل کر ہم غلط فتووں سے اپنے آپ بچا سکتے ہیں. آپ کو بتاؤں، سعودی عرب میں ایک عادل کلبانی
عادل کلبانی امام حرم بھی نو استغفر اللہ، آج کیا ہو رہا ہے؟ فلموں میں کام کر رہے ہیں، استغفر۔ امام حرم تھے ایک وقت میں، قرآن پڑھ کے ایسا روتے آج فلموں میں کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور کیا بولے، پردہ نہیں ہے، بے پردگی۔ عرب میں رہ کر ایک آدمی امام حرم، دیکھو دلوں کے بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، یہاں معلوم ہو رہا ہے ہمیں۔ اس طریقے سے کیا ہے، وہ دلوں میں وہ یہ چیز آتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بے پردگی پھیلنے میں اڈوڈس اشتہارات، میچز لے لو، اس پر عورت کی ننگی تصویر، لے آؤٹ بن رہا اس میں غلط تصویر، وہ ہر چیز ہر جگہ۔ اور آپ چلے جاؤ کہیں بھی، بے پردگی سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ عورت بھی ہے، کنڈکٹر، ٹرین میں جاؤ وہاں ہر جگہ بے پردگی، ہر جگہ بے پردگی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس مطلب دور میں اپنی نگاہوں کی حفاظت اگر کوئی آدمی کر لیا تو وہ زندہ ولی ہے، حقیقت یہ بے پردگی بہت ہے۔ اور بے پردگی کہاں کہاں ہو رہی ہے ہمیں بتاتے ہیں، گھروں میں، دکانوں میں، شاپنگ مالوں میں، شادیوں میں۔ اللہ اکبر، شادیوں کے بارے میں بولو مت، ایسی بے پردگی۔ بعض جگہ تو وہ پارٹیشن رہتا، لیکن شہروں میں وہ پارٹیشن بھی ختم ہو گیا، پارٹیشن بھی ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر پارٹیشن بھی ختم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ اسی طرح عرسوں میں بھی دیکھتے ہیں ہم، فلاں کا عرس، وہاں جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، استغفر اللہ۔ کیا ہے، عورتوں کا ایسا ازدحام، چلے جائیں گے تو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ہو رہا کیا ہے، بے پردگی ہر جگہ عام ہو رہی ہے۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، مگر آج عورتیں بے پردہ ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ کبھی عرس میں جا رہی ہیں، کبھی وہ عرس کے موقع پر کیا لگتا، بازار لگتا، اس میں جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تمام اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ دیکھو بے پردگی کے اثرات، بے پردگی سے اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا ہے، بے پردگی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی ہونے سے دنیا میں فتنہ آتا ہے، فتنہ۔ جب دیکھو چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے، اس طرح کے اقوال لا کر کیا کریں ہم، امت میں فتنہ ڈال دیے۔ اور جس معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے معاشرے پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ اگر کوئی عورت برقع پہن کر نکلے، پردہ پہن کر نکلے، زنا نہیں کرتی انہیں، مگر جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں وہی زنا کا شکار ہوتی ہیں، اور ساری خرابیاں اسی سے آتی ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر میرے تقریر کا ایک اہم جو وہ چیز ہے وہ کیا ہے، یہ زنا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، جو بے پردگی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مردوں کی شرمگاہیں متاثر ہو رہی ہیں۔ بار بار عورتوں کی تصویر دیکھ کر کے، بار بار گانے دیکھ کر کے ہو رہا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آنکھ کا زنا، پیر کا زنا، ہاتھ کا زنا، آپ نے تمام انسانی اعضاء کا زنا کرتے کرتے آخر میں فرمایا اس کا اثر ڈیر شرمگاہ پر ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھو ہمارا نوجوان اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت نہیں پا رہا ہے، شادی بھی نہیں کر لے تو بولتا کیوں، اس لیے کہ غلط عادتوں میں پڑھ کے نعوذ باللہ اس کی پوری جوانی تباہ و برباد ہو جا رہی۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھو، اگر ہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بولے تو نگاہوں کی حفاظت کرنا، جو آدمی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مردوں کو عورتوں کو الگ الگ حکم دے کر بولتا، اے مردو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو اس سے پہلے، اور عورتوں سے کہتا ہے، مردوں سے کہتا ہے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اور بعد میں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آج کے زمانے میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہے، اسی لیے جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سک رہا ہے اور اسے بار بار جو ہے شادی کے خیالات آ رہے ہیں، تو اسے فتنے سے بچنے کے لیے شادی کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بے پردگی سے دماغ بھی بڑا متاثر ہوتا ہے، اور بے پردگی سے دماغ میں حسرت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے، اگر آپ ایک بے پردہ عورت کو دیکھ لیے، انہیں آپ کے ذہن میں سیو ہو جاتی، اور بار بار ہمارا دماغ بولتا اور ایک بار دیکھ لیں گے اچھا رہتا نا، استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے یہ بے پردگی سے اخلاق متاثر ہوتے ہیں۔
بے پردہ عورت کوئی جا رہی ہے، جو آدمی فاسق و فاجر ہے سیٹی مارتا دیکھو، اور اسی طریقے سے جرائم زیادہ ہو رہے ہیں، عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے عذابات آ رہے ہیں اور غیروں کی مشابہت۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو وہ یہود و نصارہ غیر مسلم عورتوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ میرے پاس تقریباً 18 پوائنٹ ہیں، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بے پردگی کا فتنہ اور اس کے سیلاب کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ میں آپ سنتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تیسری چیز ہے ہم اپنے بچے بچیوں میں سب کے اندر حیا پیدا کریں۔ کیسی حیا؟ حضرت عثمان جیسی حیا، حضرت علی جیسی حیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی حیا۔ نبی کے بازو ابو بکر دفن، جب تک عائشہ گھومتی تھیں چہرہ کھلا رکھ لے جاتی تھیں، مگر اسی کمرے میں جب حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، مسند احمد کی اس صحیح روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، جب وہ وہاں سے گزرتی تو کپڑا ڈال لیتی چہرے پر، بولتی مجھے خبر میں جانے کے بعد بھی عمر سے حیا آتی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اور اسی طریقے سے ہمیں اپنی عورتوں میں غیرت پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری عورتوں کو برقع پہن کر کوئی چھیڑا، اس کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صحابیات کے حیا اپنے بچوں پیدا کرو اور بے پردگی کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ باپ ہے اپنے بچوں کو سدھارو، اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کو سدھارو، اگر آپ اسے دیکھتے نہیں سدھرتی نصیحت کرو، اگر وہ نہیں مانتی ہے، اگر وہ بے پردہ رہتی ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی شوہر بیزار ہے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے بعد۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچے بچیوں کے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ بے پردگی کا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور ضرورت کے وقت وہ جائز ہوتا ہے۔ کب کب ہوتا ہے؟ مثلا عورت جو ہے بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ اسے وہ مرد ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بھی نہیں مل رہا ہے، تو جا کے علاج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے میرا اپنا تجربہ بتاتا ہے عورت ہو عورت کے پاس جائے بہتر ہے، اور عورت بھی مرد کے پاس جائے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کون تو بھی مرد بنا ڈاکٹر عورتوں کو چہرہ اٹھایا بولتا، آج تک نہیں بولتا۔ اگر آپ کو ٹیمپریچر ٹچ کرنا ہے نوز پیس کے اندر کر سکتے ہیں آپ۔ یاد رکھو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے اللہ راستے فراہم کرے گا، اگر آپ عمل نہیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان کر کے رکھ دے گا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو ڈاکٹر بنائیں، یہ وقت کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خواتین کو کبھی ڈیلیوری کی ضرورت ہوتی ہے، ان ہسپتالوں میں کوئی حرج نہیں جہاں عورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بعض ہسپتالوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ڈیلیوری کرنے والے عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہیں۔ مجھے معلوم ایک عورت ہے، ایک عورت کو میں جانتا ہوں، شادی ہو کر بچہ ہوا، بچہ ہونے کے بعد وہ عورت بلک کر رو رہی ہے۔ اب جا کے اس کے گھر والے پوچھے کئی عمر ہوتی تو کیا بولتی معلوم؟ اصل دیکھو آج تک میرے جسم کا رتی برابر حصہ کوئی بھی نہیں دیکھے، مگر ڈیلیوری کے وقت یہ مرد بنے آ کر میری شرم گاہ دکلی اس لیے رونا آتا مجھے۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو عورتوں کو ڈاکٹر بناؤ تاکہ ہماری خواتین مردوں کے پاس جا کر بتانے کے بجائے عورتوں کے پاس جائیں۔ اور ڈیلیوری وغیرہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس میں غیر مسلم بہت ہیں، مسلمانوں میں عورتوں کے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحابیات میں پردہ کیسے تھا، پردے کے فائدے ہوتے کیا بتاؤ، غلط نمونوں سے دور رہو، امت میں بیداری پیدا کرو۔ جیسے یہ درس ہوا نا، صبح کا درس، شام کا درس، جمعے کا خطبہ، اس کے بارے میں بتانا، اور عورتوں سے خطاب کرتے وقت یہ بھی مکمل طور پر یہ چیز آنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، بے پردگی کے فتنے کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلم خواتین سے کہیں گے اگر آپ بے پردگی سے بچنا چاہتے ہیں تو بے پردہ گھومنے والی عورتوں کی صحبت سے دور رہو، سب سے اہم ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کیا ہم بے پردہ گھومنے والی عورتوں پر بددعا نہیں کر سکتے کیا؟ دیکھو اندھے تھے مگر کیسے جواب دے رہے ہیں، بولے نہیں لعنت نہیں کرنا، عمومی لعنت کر سکتے لیکن نام لے کر لعنت۔ اگر کوئی عورت ہماری بے پردہ ہے، اب اسے ہم پردے کے بارے میں بول رہے ہیں نہیں سنتی ہے تو باہر جا کر مر جانا، واپس نہیں بولنا، فرمایا اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرو، اسے سمجھاؤ اور اسے مکمل طور پر یہ بولو۔ اور آخری بات ہے، اگر بے پردگی کے اس ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سارے اسکول کالجز یونیورسٹیوں کے مینجمنٹ کو بیٹھ کر یہ قانون پاس کرنا چاہیے کہ ہم تعلیم دیں گے تو پردے کے ساتھ ہی دیں گے۔ آخری بات ہے، یہ بے پردگی کے
کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے عورت کو نمازی بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم اپنی عورتوں کو، بہن کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو نمازی بنائیں، جب وہ نمازی بنے گی تو اللہ کے قریب